السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا عورت کو یہ 5 حق دے دو، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ تو دوستو، عورت کے وہ 5 حق کون سے ہیں آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے دوستو، ایک لڑکی سے سبق سیکھو کہ صرف 2 بول پڑھ کر ایک شوہر سے تعلق قائم ہو گیا۔ ایک نے کہا میں نے نکاح کیا، دوسرے نے کہا میں نے نکاح قبول کیا۔ اس لڑکی نے ان 2 بول کی ایسی لاج رکھی کہ ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بہن اور بھائیوں کو بھی چھوڑا اور ایک شوہر کی ہو گئی۔ تو اس نادان لڑکی نے اتنی لاج رکھی، اتنی وفاداری کی، اور تم اپنا گرہبان جھانکو، آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ شوہر سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ بھی اپنے ماں باپ، بھائی بہن چھوڑ کر کیا صرف 2 دن کے لیے کہیں جا سکتے ہیں؟ پہلے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی کا وہ ارشاد سنائیں گے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ عورت کو 5 حق دے دو تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ تو پیارے دوستو، عورت کے حقوق ہے، مگر آج ہم 3 نسبتوں کی بات کریں گے کہ عورت جب ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے اور بیوی ہوتی ہے۔ عورت اگر ماں ہوتی ہے تو اسلام میں اس کے کیا حقوق ہے، اگر بیوی ہوتی ہے تو اس کے کیا حقوق ہے، اور اگر بیٹی ہوتی ہے تو اس کے کیا حقوق ہے۔ میرے دوستو، اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لوگ بیٹی کی پیدائش کو برا مانتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ نے عورتوں کے حقوق بتائے۔ عورت اگر ماں ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ پھر اس نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ اس شخص نے تیسری بار بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ اس شخص نے جب چوتھی بار یہی سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ کا یہ حق ماں کو صرف اسلام میں ہی دیا گیا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، میں نے اپنی ماں کو طویل سفر کرنے کے بعد حج کروایا ہے، کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو 1 رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکا، جب وہ تیرے پیشاب کے بستر پر لیٹ جاتی تھی اور تجھے سوکھے بستر پر لٹا دیتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر جا کر روتے رہے اور صحابہ سے فرمانے لگے کہ کاش آج میری والدہ زندہ ہوتی تو میں فرض نماز شروع کرتا، اور چاہے میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ پیارے دوستو، عورت اگر بیوی ہے تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آئیے جان لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے، اور پھر فرمایا میں اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ نان نفقہ اور زوجیت کا اصول، بیوی کا حق شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ کھانے پینے کی ضرورت کی زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیت فراہم کرنا شوہر کے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خصوصی تحقیق اور وصیت فرمائی ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو وہ اسلام میں اس کے کیا حقوق ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ذمے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہو، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہو، اور وہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارے، یعنی جو حقوق شریعت کے مطابق ہے وہ اس کو ادا کرے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اور اچھے برتاؤ کرے،
اور ان کے حقوق کے ادائیگی کے سلسلے میں اللہ پاک سے ڈرتا رہے تو اللہ پاک اس کی بدولت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مگر اس میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد فرمانے پر کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی کی ایک بیٹی ہو تو کیا وہ شخص اس طرح کے ثواب کے عظیم سے محفوظ رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بیٹی کی اسی طرح پرورش کرے گا تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر عورتوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اسے صبر سے انجام دے تو وہ لڑکیاں جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہو اور وہ ان کی اچھی پرورش دے اور پھر شادی کے قابل ہو جائے تو ان کی شادی کر دے تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک قصہ ان سے منقول ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ اس عورت نے مجھ سے سوال کیا، اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک کھجور میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس اللہ کی بندی نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا یعنی ایک ٹکڑا ایک بیٹی کے ہاتھ پر رکھ دیا اور خود کچھ بھی نہیں کھایا، حالانکہ خود بھی اسے کھانے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ عورت بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس عورت کے آنے اور کھجور کے ٹکڑے کر کے بچوں کو دینے کا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو 2 بچوں کی پرورش کرنے کا موقع ملے اور وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ اس کے لیے خود آپ کا عمل کیسا تھا کہ جب آپ کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے خود کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، اور اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث کے مطابق حضرت فاطمہ ان بچوں کے لیے جنت ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہے، ان شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کامل ایمان ہے، اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ یہ مقام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ہے اور کسی کو یہ نہیں ملا۔ یہ مقام صرف اور صرف بی بی فاطمہ زہرا کو حاصل ہے۔ پیارے دوستو، گھر کو اگر پرسکون بنانا چاہتے ہو تو 5 کام کرو۔ حضرت علی کے خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور انسان کی سب سے بڑی مصیبت کا سبب کیا ہوگا؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، آنے والے وقت میں انسان بے سکونی، بربادی اور انسان کی سب سے بڑی مصیبت کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا علی، عورت کی بغاوت کیوں ہوگی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کیونکہ مرد عورت کے حق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو غلام سمجھنے لگیں گے، ان کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور یوں انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سکون کو تدفین کرنے لگیں گے۔ اس شخص نے کہا، یا علی، عورت کے کون سے حق مرد پر واجب ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، پہلا حق، جب مرد اپنی عورت سے بات کرے تو اخلاق سے بات کرے، اس کی عزت کرے، اس سے پیار کرے، اور کبھی بھی کسی کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کرے۔ جو بات سمجھانا چاہے وہ بات پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح برائے اصلاح ہمیشہ اکیلے میں کی جاتی ہے، جو دوسروں کے سامنے کی جائے وہ اصلاح نہیں بلکہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ عورت کا دوسرا حق، اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اسی لیے وہ کسی نہ کسی احساس میں ہوتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکریہ کیا کرے، اس کے کاموں کی تعریف کرتا رہے، بار بار اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کرے، تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف مائل ہو، کسی غیر کی طرف نہیں۔
عورت کا تیسرا حق کہ مرد کو چاہیے گھر کے کاموں میں اپنی عورت پر رحم کرے اور ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹائے۔ عورت کا چوتھا حق اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائے۔ جو باتیں انہیں نہ آتی ہو اس کی تعلیم ان کو دے، اس طرح سے دے کہ کبھی بھی عورت کو کمتری کا احساس نہ ہو۔ اور عورت کا پانچواں حق اپنی عورت کا خیال رکھے، اس کا احساس کرے اور ہر ضرورت زندگی جو عورت اپنے لیے چاہتی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب مرد یہ 5 حق پورا کرے گا تو عورت کبھی غافل نہیں ہوگی۔ تو دوستو یہ 5 حق ہے جو اگر عورت کو دے دیے جائے تو انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔